اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ دنیا دارالابتلاء ہے، اور مومن کے لیے بڑا ابتلاء ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے فصل ہے، ہوا آتی ہے، کبھی اسے اس طرف گراتی ہے، کبھی اس طرف گراتی ہے، اتار چڑھاؤ رہتا ہے، پھر مشکل سے وہ فصل اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ کافر کے لیے یہی زندگی ہے، یہی جنت ہے، ہمیشہ کی آگ ہے، ہمیشہ کے دردناک عذاب ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میرے پیارے جب دنیا سے جائیں تو صاف ہو کر جائیں۔ اس لیے بعض جگہ صالحین نے فرمایا، اللہ مومن کی پہلے جنت بناتے، پھر میدان محشر بناتے، پھر اس کے لیے برزخ اور قبر کی زندگی بناتے، پھر انجام کے اعتبار سے دنیا اچھی اللہ کرتے ہیں، حالات اللہ لاتے ہیں تاکہ بندے میری طرف رجوع کریں، ورنہ آدمی میں سرکشی آ جائے، آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے۔ مشکلات آئیں تو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ تو کہتا ہے کہ میرے اوپر مشکل آ گئی، جو پہلے کبھی بھی اللہ کو یاد نہیں کر رہا تھا اب 20 مرتبہ روتا ہے، کبھی مسجد کا ایک کونا پکڑتا ہے، کبھی دوسرا کونا، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی اولاد کے حالات، کبھی بیوی کے حالات، کبھی گھریلو حالات اللہ لاتے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب فرماتے ہیں، یہ حالات انسان کے گناہوں کی تطہیر ہے، اللہ گناہ صاف کرتے ہیں۔ اللہ پاک رب العالمین ہر آن ہر گھڑی اپنی ذات عالی کی طرف کامل یقین کرنے والا بنائے، شک و شبہ کی وادیوں سے اللہ نکال لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انت الحق، سب سے بڑی حقیقت آپ کی ذات ہے، وعدوں کا حق، جو آپ نے وعدے کیے ہیں سچے ہیں، ولقاء کا حق، آخرت میں ملاقات ہوگی، یہ بالکل حق ہے، مرنے کے بعد جینا ہے، الجنت حق والنار حق، جنت حق اور حقیقت ہے، آگ حق اور حقیقت ہے، کھیل تماشا نہیں، افسانے نہیں ہیں۔ سارے انبیاء حق ہیں، محمد الرسول اللہ حق ہیں، حوض حق ہے، صراط مستقیم، پل صراط یہ حق ہے، یہ حقائق آنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہر آن ہر گھڑی گناہوں سے بچنے والا بنائے، ہو گئے ہیں تو رخ آدمی بدل لے اور اسی پر جم جائے، راستہ ایک ہی ہے، دروازہ ایک ہی ہے، اور کوئی نہیں، اسی پر جمے۔
اپنے خیش و اقارب کا خیال رکھنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، امت مسلمہ کا خیال رکھنا، یہ بھی دین کا ایک بڑا حصہ ہے۔ بخارا کا حاکم تھا، بڑا ظالم تھا، جا رہا تھا کہیں، کتا پڑا تھا خارشی، سردی میں تڑپ رہا تھا، اپنے نوکر سے کہا اس کو اٹھا کر لے چلو، گھر لے آیا، اس کے لیے آگ جلائی، اس پر تیل ملا، اس پر کپڑا ڈالا۔ 2 دن کے بعد وہ حاکم مر گیا۔ کسی سال بزرگ نے دیکھا کیا بنا، فرمایا اللہ نے کہا تھا تو بھی کتا، لیکن ہماری مخلوق کتے پر ترس کھایا تو میں نے تجھے بخش دیا، جتنے تو نے حقوق ادا کرنے ہیں مخلوق کے وہ میں ادا کروں گا۔ حالات آتے رہے، مومن پر حالات آئیں گے، وہ جمع رہتا ہے، اللہ کے دروازے کو نہیں چھوڑتا۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین دونوں کو ملا لیں تو حسنین کریمین کہتے ہیں، بیمار ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منت مانی، اللہ نے ہمارے بچوں کو شفا دے دی تو 3 روزے رکھیں گے، میں بھی 3 روزے رکھوں گی اور حضرت علی بھی 3 روزے رکھیں گے۔ وہ زمانہ فقر و فاقہ کا تھا، ابتدائی زمانہ، فتوحات کے زمانے بعد میں آئے۔ ایک یہودی کے ہاں گئے کہ کوئی مزدوری کے لیے کام ہو، انہوں نے کہا یہ اون پڑیا لے جاؤ، اسے کاٹو اور 1 سا کے قریب میں تمہیں جاؤ یا گندم دوں گا۔ پہلے دن لے آئے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کاٹا، 1/3 کاٹا، اسے جو جو ملے وہ پیسے، روٹیاں پکائیں 5-6۔ شام کا ٹائم ہوا، حضرت علی کرم اللہ تعالی مغرب کی نماز پڑھ کر آئے، باہر کسی مسکین نے آواز لگائی کہ آل رسول میں بھوکا ہوں، میرے گھر والے بھوکے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی نے حضرت فاطمہ سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا ساری روٹیاں دے دے، حاجت مند ہے 6 کی 6 روٹیاں انہیں دے دو، افطاری پانی سے، سحری پانی سے۔ اگلے دن پھر سلس کاٹا، یہ حدیث میں آئے واقعہ۔ پھر شام کو وہی روٹیاں تیار ہوئیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی نماز پڑھ کے آئے۔ ایک یتیم نے کہا میں یتیم ہوں، میری ماں ہے، میری بہنیں ہیں، اے آل رسول ہمیں کچھ دو۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا انہیں دے دو، وہ دے دیا 6 کی 6 روٹیاں، پھر افطاری سحری پانی کے ساتھ۔ پھر تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ ایک قیدی آیا، اس نے سوال کیا، وہ دے دیا۔ 3 دن فاقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، آپ آئے، حضرت فاطمہ بھوک سے بیچار، آپ وہاں بیٹھے ہوئے قرآن اتر پڑا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔
اہل جنت کی تعریف کی، خود بھوکے ہونے کے باوجود مسکین کو، یتیم کو، قیدیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ قرآن اتر پڑا، قیامت تک پڑھا جائے گا۔ امتحانات ہے، لیکن امتحان کے بعد ملا کیا انعام؟ انعام بھی تو دیکھیں۔ قرآن میں ذکر آ جانا، ساری کائنات جب سے بنی ہے قیامت تک قرآن کے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کا عوض نہیں ہے۔ اتنا بڑا اللہ نے اعزاز دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے پوچھا، وجیح آدمی تھے، قد و قامت کاٹ کے بڑے تھے، حسین آدمی تھے، بڑے صفات کے مالک تھے، آئے معاذ جمعے میں نظر نہیں آئے۔ یا رسول اللہ گھر سے نکل رہا تھا، یہودی آ گیا، قرضہ دینا تھا، واپس چلا گیا، اور بھی بہت سے میرے قرض خواہ ہیں، میں بڑا پریشان ہوں۔ اب اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے معاذ یوں کرو، سارا گھر کا سامان دکھاؤ۔ دکھایا، کہا سارے کو بیچ دو، بلاؤ قرض خواہوں کو۔ سارے قرض خواہ آ گئے، 6 حصوں میں تقسیم کرنا تھا، 4 حصے دے دیے، 2 حصے بچ گئے، یعنی 6 حصوں میں 4 حصے قرض اتر گیا، باقی رہ گیا۔ کہا یا رسول اللہ یہ رہ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے معاذ تم یمن چلے جاؤ، وہاں اہل کتاب رہتے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت دینا، جب وہ مسلمان ہو جائیں پھر انہیں نماز کے لیے کہنا، جب نماز پڑھنے لگے بعد میں انہیں زکوٰۃ کے لیے کہنا، اے معاذ ان کے امراء سے لینا اور ان کے فقراء کو دینا۔ اے معاذ زکوٰۃ کے مال سے تم تجارت کر سکتے ہو، یہ اجازت دے دی۔ عمدہ اموال اے معاذ نہ لینا، مظلوم کی بد دعا سے اے معاذ بچنا۔ اے معاذ یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے، پھر تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا۔ مارے بات ہے کہ علاقہ ہے یمن میں، اس کے ساتھ ایک جنت ایک جگہ ہے، اللہ نے اس جگہ کی ہمیں زیارت کرائی۔ وہ جگہ جہاں معاذ ابن جبل نے مسجد بنائی، وہ چھوٹی سی جگہ آج بھی محفوظ ہے۔ اس جگہ ہم نے بھی نفلیں پڑھی کہ معاذ ابن جبل یہاں نماز پڑھاتے رہے۔ مسجد توسیع ہو گئی، بڑی ہو گئی، لیکن اس جگہ کو علیحدہ محفوظ رکھا۔ 13 مہینے حضرت معاذ وہاں رہے۔ پیچھے سید الکونین آقا نامدار علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ امیر المومنین خلیفۃ الرسول ابو بکر بن گئے۔ حضرت ابو بکر نے عمر کو بھیجا کہ جاؤ حج کے امیر تم ہو، لوگوں کو حج پر لے جاؤ۔ 8 ذی الحجہ کو معاذ ابن جبل یمن سے ہے، دونوں ملے، روئے بہت زیادہ، رسول پاک کی تعزیت کی، کافی دیر روتے رہے۔ حضرت عمر کو معاذ سے محبت تھی، معاذ کو عمر سے تھی، دونوں کو رسول پاک سے والہانہ محبت۔ اے معاذ کیا بنا کہ وہاں میں نے کچھ تجارت بھی کی تھی، یہ مال زکوٰۃ کا ہے، یہ مال تجارت کا ہے، یہ مال یہ میرا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، یوں کرو سارا مال ابو بکر کے حوالے کرو۔
نے کہا مجھے تو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا قرضہ اتارنے کے لیے کہ دیکھ لو۔ رات کو سوئے خواب دیکھو، آگ میں جا رہا ہوں، عمر پکڑ رہے ہیں۔ صبح اٹھے آئے، عمر جیسے تو نے کہا میں ویسے کروں۔ اس میں بہت سے اونٹ تھے، بہت سے غلام تھے، بہت سے اور چیزیں تھی، کچھ زکوٰۃ کے اموال تھے، وہ ابو بکر صدیق کو دیے، سارے اموال انہیں دے دیے، جو اپنا ذاتی مال تھا وہ بھی دے دیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ غلام تو تمہارے ہیں اور یہ مال اور اونٹ تمہارا ہے، اور یہ ہیں مال تجارت، یہ ہمارے پاس بیت المال میں رکھو۔ نماز پڑھنے لگے، وہ سارے غلام آئے، سلام پھیرا، سلام کے بعد کہا تم سب آزاد ہو۔ باقی مال بیچا، سارا اللہ نے قرضہ اتار دیا۔ اسباب کا شریعت اسباب کے اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے، ظاہری اسباب اختیار کرے، پھر بھروسہ اللہ کی ذات پر کرے۔ حضرت عمر نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بات ہے بھئی اس سال تم نے کاشت نہیں کی؟ کہنے لگے ہم متوکل قوم ہیں۔ فرمایا نہیں، انتم قوم متعقلین، کھاؤ پیو ہو۔ اللہ سونا چاندی آسمان زمین سے نہیں برساتے، ہل چلاؤ، بیج ڈالو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو، تھوڑی دے، زیادہ دے، نہ دے، بہت دے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو ظاہری اسباب انسان اختیار کرے، پھر دعائیں پڑھے، پھر گناہ سے بچے، اللہ قرضے اتار دے گے۔ قرضہ اتارتا ہے، علماء نے لکھا ہے قرضہ اتارنے کے لیے درمیانی راہ چلے۔ قرضہ بہت چڑھا ہوا ہے، 6 کلو دودھ آ رہا ہے، 5 کلو گوشت آ رہا ہے، چیزوں پر چیزیں آ رہی ہے، کہتا ہے قرضہ نہیں اترتا۔ بھائی قرضہ اتارنا ہے، میانہ روی اختیار کرو، اور ظاہری سبب بھی اختیار کرو، اور یہ دیکھ لے زندگی کے کسی شعبے میں گناہ تو نہیں ہو رہا، بد نظری میں مبتلا تو نہیں، غیبتیں تو نہیں سن رہا، غیر محرم عورتوں کے ساتھ اختلاط تو نہیں ہے، کوئی حرام مال تو نہیں آ رہا، کوئی اور گناہ تو نہیں ہو رہا۔ تتبع کرے، تلاش کرے، جہاں بھی زندگی میں خامی نظر آئے، گنجلک نظر آئے، وہاں پر توبہ کرے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اس۔ پھر اس کے بعد وہ دعائیں پڑھے جو دعائیں حدیث میں آئی ہیں، اب یہ دعائیں اثر کریں گی، پھر ایک مرتبہ نہیں ہے، ہم ایک دعا ایک مرتبہ پڑھ لی، دعا مانگ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، مسجد کی چھت بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا میں نے دیکھا مولانا سعید احمد خان صاحب دعا مانگ رہے ہیں، رکن یمانی کے درمیان سے لے کر صبح اشراق سے شروع ہوئے ظہر کی نماز تک دیوار کو چمٹ کر مانگتے رہے، اے اللہ میں گنہگار ہوں، میں ناقص ہوں، عیبوں سے بھرا ہوں، یہ چیز دے دے، یہ چیز دے دے، یہ چیز دے دے، یہ چیز دے دے، یہ چیز دے دے۔ اللہ کو چمٹیں گے، اللہ کے سامنے حاجت رکھیں گے تو پھر اللہ پاک پوری کریں گے۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔